امریکہ کے ایک اسٹیٹ وسکونسن میں ایک چھوٹا سا سنسان گاؤں ہے جہاں دور دور تک صرف مکے کے کھیت اور گہرے اندھیرے جنگل ہے۔ ان جنگلوں کے بیچ ایک پرانی ویران چرچ جہاں سالوں پہلے کچھ لوگوں نے شیطانی رسمیں کی۔ کہتے ہیں انہوں نے کسی اور دنیا کی مخلوق کو بلایا تھا اور پھر وہ سب لوگ موت کا شکار ہو گئے۔ لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ آج بھی وہاں سے گزرتے وقت ایک رول فالو کیا جاتا ہے کہ رات کو گاڑی اس جگہ کبھی مت روکنا، کیونکہ جو بھی اس رات بلایا گیا تھا وہ اب بھی وہاں موجود ہے۔ اس ویڈیو میں آپ سنیں گے ایک ایسا واقعہ جو صرف ایک ہارر اسٹوری نہیں بلکہ ایک وارننگ بھی ہے۔ اگر آپ کو اربن لیجنڈ، ہانٹڈ پلیسز اور ریئل لائف ہارر اسٹوریز پسند ہے تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور کمنٹ میں بتائیں اگر آپ اس روڈ پر ہوتے تو کیا گاڑی روک دیتے۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام فرید ہے اور میں ہارر اسٹوریز نریٹ کرتا ہوں۔ تو چلیے بڑھتے آج کی کہانی کی طرف۔ کہا جاتا ہے یہ ایک حقیقی واقعہ ہے جو امریکہ کے اسٹیٹ وسکونسن کے ایک چھوٹے اور سنسان گاؤں کا ہے۔ وہ ٹاؤن زیادہ مشہور نہیں ہے، وہاں کی زمین بالکل سیدھی، دور دور تک صرف مکے کے کھیت موجود ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے دنیا وہاں رک سی گئی ہو۔ اس کے ہائی وے سے گزرتے وقت لوگ بس سپیڈ کم کیے بنا جلدی وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ رات کو وہاں اندھیرا اور بھی گہرا ہو جاتا ہے کیونکہ دور دور تک اسٹریٹ لائٹ بھی مشکل سے ملتی ہے۔ ہائی وے کے ایک سائڈ پر گہرے جنگل ہے، ان جنگلوں کے اندر پیڑوں اور جھاڑیوں کے پیچھے چھپی ہوئی ایک پرانی چرچ۔ یہ چرچ 1800 کے آخری دور میں بنائی گئی تھی۔ اب اس کی دیواریں ٹوٹ چکی ہے، شیشے کے جھروکے ٹوٹ کر زمین پر بکھر چکے ہیں، لکڑی کا دروازہ آدھا لٹکتا رہتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ 50 سال سے زیادہ ہو گئے، نہ وہاں کوئی گیا نہ وہاں عبادت ہوئی۔ لیکن پھر کچھ سال پہلے وہاں کے کچھ ٹینیجرز اور ایک عجیب سا تنہا رہنے والا بوڑھا آدمی اس جگہ پر رات کے وقت آنے جانے لگے۔ کہتے ہیں وہ لوگ وہاں شیطانی رسمیں کرتے تھے، زمین پر چاک سے عجیب نشان بناتے، موم بتیاں جلاتے اور کسی انجان زبان میں کچھ پڑھتے تھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ان کا مقصد تھا کسی اور دنیا کی مخلوق کو بلانا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں وہ دوزخ کے جن یا ڈیمن کو بلا رہے تھے، کچھ کہتے ہیں انٹر ڈائمینشنل کریچر۔ لیکن سب اتفاق کرتے ہیں کہ وہ لوگ کسی ایسی چیز سے کھیل رہے تھے جسے سمجھنا انسان کے بس کی بات نہیں۔ یہ سلسلہ کچھ ہفتوں تک چلتا رہا، پھر ایک دن وہ سب لوگ اچانک غائب ہو گئے۔ 2 دن تک کسی کو کچھ پتہ نہیں چلا۔ تیسرے دن جب پولیس اور کچھ لوگ چرچ تک گئے اور انہوں نے چرچ کے اندر جو دیکھا اس نے پورے ٹاؤن کو ہلا دیا۔ اندر کا منظر بہت خوفناک تھا، دیواروں پر خون کے چھینٹے، لکڑی کے بینچز ٹوٹے ہوئے، اور زمین پر ان سب کی لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ لیکن وہ لاشیں انسانی حملے جیسی نہیں لگ رہی تھی۔ ان کے جسموں کو چیر پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا تھا، ایسا جیسے کسی نے ان پر حد سے زیادہ طاقت کے ساتھ حملہ کیا ہو۔ وہاں نہ کوئی بندوق کا نشان تھا، نہ کوئی چاقو کا ثبوت، اور وہ کیس کبھی آفیشلی
سالو ہی نہیں ہوا، لیکن ٹاؤن کے لوگ چپ چاپ ایک ہی بات مانتے ہیں، انہوں نے جو بلایا تھا وہ آ گیا تھا، مگر وہ اس پر کنٹرول نہیں کر پائے۔ اب کہانی یہاں سے اور بھی خوفناک ہو جاتی ہے۔ میری جونیئر ہائی کی سوشل اسٹڈیز ٹیچر نے کلاس میں ایک دن یہ کہانی شیئر کی۔ اس نے کہا کہ اس ٹاؤن میں ایک رول ہے، اگر آپ اس چرچ کے ایریا سے رات کو ڈرائیو کر رہے ہو تو کبھی بھی اپنی گاڑی مت روکنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، کیونکہ جو بھی چیز وہاں بلائی گئی تھی وہ اب بھی زندہ ہے، اور وہ ہر رات کو شکار کرنے کے لیے باہر نکلتی ہے۔ پھر اس نے اپنے ایک دوست کا واقعہ سنایا۔ وہ کہتی ہے اس کا ایک دوست رات اسی ہائی وے سے گزر رہا تھا، دونوں طرف گہرے مکے کے کھیت، اندھیرا اتنا کہ ہیڈ لائٹ کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا، آسمان پر آدھا چاند دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی گاڑی تیز رفتار سے چل رہی تھی، سب کچھ نارمل تھا۔ پھر اچانک پیسنجر سائٹ پر ایک خوفناک سی چیخ جیسی آواز آئی، ساتھ ہی لوہے کے پھٹنے چرنے کی آواز۔ گاڑی زور سے جھٹکا کھا کر ہل گئی، ڈرائیور کا دل اچھل گیا، اس کی جان حلق میں آ گئی۔ اس نے سوچا شاید ٹائر پھٹ گیا یا کوئی جانور ٹکرا گیا۔ دھیرے دھیرے گاڑی سلو کی اور روڈ کے کنارے روک دی۔ رات بالکل خاموش اور گہری تھی۔ وہ جب گاڑی سے باہر اترا تو اس نے دیکھا کہ انجن گرم ہونے کی وجہ سے ٹک ٹک کی آواز آ رہی تھی۔ مکے کے پتے ہلکی سی سرسراہٹ کر رہے تھے، ہوا نہیں چل رہی تھی۔ وہ دھیرے سے آگے بڑھا۔ جب وہ پیسنجر سائٹ کی طرف گیا اس کا خون جم گیا۔ کار کے میٹل پر گہرے لمبے پنجوں کے نشان تھے، ایسے جیسے کسی نے لوہے کو کاغذ کی طرح چیر دیا ہو۔ نشان فرنٹ ڈور کے پیچھے سے لے کر بیک بمپر تک جا رہے تھے۔ بمپر پیچھے کی طرف مڑا ہوا تھا، جیسے کوئی بھاری چیز اس پر لٹک کر گھسیٹ رہی ہو۔ زمین پر کوئی صاف فٹ پرنٹ نہیں تھے، لیکن مکے کے کھیت کے اندر کچھ ہلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، جیسے کوئی وہاں سے دیکھ رہا ہو۔ اس نے بنا وقت ضائع کیے گاڑی سٹارٹ کی اور فل سپیڈ میں وہاں سے نکل گیا۔ جب وہ اپنے دوست کے گھر پہنچا اور سب بتایا، یہ واقعہ سن کر اس کا دوست سفید پڑ گیا۔ پھر اس نے چرچ والی کہانی اسے بتائی اور دھیرے سے کہا، تم خوش نصیب ہو، زیادہ تر لوگ جو وہاں گاڑی روک دیتے ہیں وہ واپس نہیں ملتے۔ کہتے ہیں کچھ کیسز میں لوگوں کی گاڑیاں روڈ کے کنارے ملتی ہے، دروازے کھلے ہوئے لیکن آدمی غائب۔ ٹاؤن میں لوگ اس مخلوق کو اکثر ویئر ولف جیسا بتاتے ہیں، آدھا انسان آدھا بھیڑیا، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں وہ انسانی سوچ سے بھی زیادہ خوفناک ہے۔ اور سب سے ڈرانے والی بات، وہ چرچ اب بھی وہاں ہے، مکے کے کھیت بھی اب بھی وہاں ہے، اور اگر آپ کبھی رات کے وقت وسکونسن کے کسی سنسان ہائی وے پر ڈرائیو کر رہے ہو اور آپ کی گاڑی پر اچانک زور کا جھٹکا لگے تو یاد رکھنا، گاڑی مت روکنا۔ امید ہے آج کی کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر کہانی آپ کو پسند آئی ہے تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دو، ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دو تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ اور اگر آپ بھی اپنی کوئی ریئل اسٹوری شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دیے ای میل ایڈریس پر بھیج دیں، میں اسے یہاں نریٹ کروں گا۔ تو ملتے ہیں آپ سے اگلی دل دہلا دینے والی خوفناک کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے،
اور ہاں، آیت الکرسی پڑھ کر سوئے۔ اللہ حافظ۔